نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک خوفناک انجام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ اللہ کے پیغمبر نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ اس حدیث کو سنیں اور سننے کے بعد آپ اس میں سے یہ دیکھیں کہ یہ کس چیز کے لیے اللہ کے پیغمبر نے خوفناک انجام بیان کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس حدیث کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے دونوں بازوں کو پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ پر لائے اور ان دونوں نے کہا اس پر چڑھو۔ میں نے کہا اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے اسے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر میں چڑھا حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں میں نے سخت قسم کی آوازیں سنی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ مجھے لے کر کچھ آگے چلے، وہاں میں نے کچھ ایسے الٹے لٹکے ہوئے لوگ دیکھے جن کے منہ چیرے گئے تھے، اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت افطار سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ روایت ہم نے آپ کے سامنے جو پیش کی ہے، یہ روایت صحیح ترغیب کے اندر موجود ہے۔ ابن حبان نے بھی اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کی سزا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو روزے رکھنے کے بعد افطاری سے قبل عامدن یعنی جان بوجھ کر روزے کو افطار کر دے۔ اب بتائیے جو بالکل ہی روزہ نہ رکھے اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالی سے دنیا و آخرت کی بھلائی کے طلبگار رہیں۔ یقیناً یہ کتنا بھیانک انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتا ہے، وقت سے پہلے جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیتا ہے، یہ خالی اس کی سزا ہے۔ اور جو شخص روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، اس کی سزا آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنی۔ دنیا میں سزا ہے وہ، اللہ کے ہاں جو سزا ہے وہ الگ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان المبارک کتنی اہمیت کا حامل ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور ہم ہیں کہ خالی بہانے تراشنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر بیان کیا ہو، ایسا کوئی عذر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن محض
اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے اگر ہمارے نفس میں یہ خیال آیا یار یہ روزہ اگر ہم نے رکھا تو سارا دن ہم اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے ہم روزے کو ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل میں بالکل مدد فرمائے گا۔ عرض کرنا کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزے کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ہم وہ ذہن بناتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، یہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا۔ تو آپ نے حدیث جو سنی ہے، اس حدیث کے اندر یہ جو انجام بیان کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو وقت سے پہلے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کا انجام ہے۔ اور جو روزہ چھوڑ دے، بالکل ہی نہ رکھتا ہو، جیسے رمضان کا مہینہ اس کے پاس سے نہیں گزرا، تو اس کا جو آخرت کا انجام، دنیا کا انجام آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنا، آخرت کا انجام اس کا کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔